وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہیں۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ حالیہ سال میں ایم ڈی آئی ایم ایف کی جانب سے ایسے الفاظ نہیں سنے۔ انہوں نے وزیر خزانہ، وزیر توانائی سمیت سب کی تعریف کی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے کہا انڈسٹری تب چلے گی جب پیداواری لاگت کم ہوگی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا اپنا پلان لائیں، میں تیار ہوں، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کہا سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست اور برادر ملک ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی۔ میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے۔ انہوں نے پاور منسٹر کی بڑی تعریف کی، فائنانس منسٹر کی تعریف کی، ڈی پی ایم کی، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر، سب کی تعریف کی۔ لیکن انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی۔ انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے، وہ حاصل کر چکا ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہترین برادر ملک ہے، انتہائی بااعتماد ساتھی ہے، تو لہذا سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جو جغرافیائی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے، اس کے اوپر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم سے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام اور میکرو اکنامک استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افراط زر میں کمی اچھی کارکردگی ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹس سمٹ 2025 کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان کے جاری آئی ایم ایف پروگرام اور حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کی۔ ملاقات میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا گیا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے کی بہتر کارکردگی، معاشی استحکام، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کا بھی عزم ظاہر کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا نے قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان کی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ افراط زر میں کمی اچھی کارکردگی ہے۔ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لائحہ عمل، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کی پائیداری کے لیے حکومت کے عزم کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اقدامات کو سراہا۔ پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے آئی اے ای کے ساتھ نتیجہ خیز اور باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کو برقرار رکھا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی اے ای اے نے پاکستان کے درینہ تعاون کو سراہا اور کہا کہ آئی اے ای اے پاکستان کے ساتھ اسی جذبے سے کام کرتا رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف نے معاشی ترقی اور اصلاحات پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ٹیکس، انرجی، ایس او ایز اور اصلاحات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ حکومتی کاوشوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ سیکورٹی ایکسچینج کانفرنس سے ویڈیو خطاب کر رہے تھے۔ We got some very positive feedback in terms of the macroeconomic stability which has been achieved over the last 12 months. The managing director of IMF, Kristalina, yesterday was full of praise for the Prime Minister and the leadership that he has shown and the conviction that he has shown. We have not waited for the structural reforms, whether it's on the taxation side or on the energy side, SOE reforms, and public finance in terms of right-sizing the federal government. Agriculture side pe kuch جدت آئی ہے
Government has no business in being in business. So ہمارا جو کام ہے وہ ہے پالیسی فریم ورک دینا. ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے. دفتر خارجہ نے ترک صدر کے دورہ پاکستان کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ترک صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا. دورے کے دوران متعدد اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط کا امکان ہے. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پاکستان سیاہ اندھیروں سے باہر آ رہا ہے. بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں. ہم نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں, آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں. زوال کا رخ ترقی کی جانب موڑ دیا ہے. معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے. پالیسی ریٹ میں 22 سے 12% کی کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں. معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے. روپیہ مستحکم ہوا ہے اور گروتھ بڑھ رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے. مہنگائی کم ہو رہی ہے. شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے. IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کے ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا عوام کی زندگی میں بہتری آنا ہماری محنت کا صلہ ہے. نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہے. ہماری پہچان اور شناخت نواز شریف ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سہ ملکی سیریز جنوبی افریقہ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ. جنوبی افریقہ نے 1 وکٹ کے نقصان پر 122 رنز بنا لیے ہیں. ٹونی دا زورسی 22 رنز بنا کر شاہین آفریدی کی گیند پر آؤٹ ہوئے. جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا باؤما کی نصف سینچری دونوں ٹیموں کو فائنل میں پہنچنے کے لیے آج کی یہ جیت درکار ہے. پاکستان کی 2030 تک 30% گاڑیاں الیکٹرک پر منتقل کرنے کا مشن. 45,000 میگا واٹ بجلی کے باوجود ملک میں صرف 8 چارجنگ سٹیشن ہونے کا انکشاف ہے. ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان بتائیے گا کیسے یہ ممکن بنایا جائے گا 2030 تک 30% گاڑیاں الیکٹرک پر منتقل کرنا, چارجنگ سٹیشن اور ملک بھر میں پھر اوپر سے الیکٹریسٹی کا مسئلہ. دیکھیں عامر, ملک بھر میں کیپیسٹی تو موجود ہے لیکن جو مسئلہ ہے وہ اس وقت انفراسٹرکچر موجود ہونے کا نہیں ہے. اور آج نیپرا میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ صرف 8 چارجنگ سٹیشنز ہیں اور پاکستان جو ہے انہوں نے کمٹمنٹ بھی دی ہے کہ 2030 تک تمام جو گاڑیاں ہیں اس کا 30% کم سے کم 30% گاڑیاں جو ہے وہ الیکٹرک ویکلز ہوں گی. اس بابت آج ایک درخواست آئی تھی جس میں الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کی قیمتیں کم کرنے تھی. جو 70 روپیہ فی یونٹ ہے وہ 39 روپے تک لانا ہے, اس پر سماعت ہوئی اور اس میں یہ تمام چیزیں جو سامنے آئی. حکومت نے موقف اختیار کیا کہ ہم مارکیٹ کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ آئے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اور یہ جو قیمتیں ہیں جو حکومت نے درخواست دائر کی ہے اس پر جلد جو ہے کوئی فیصلہ دیا جائے تاکہ مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے اور جس میں صارف کو بھی بچت ہو اور جو سرمایہ کار ہے اس کو بھی بچت ہو. دوسرا, وفاقی وزیر توانائی کی جانب سے بتایا گیا تھا, دنیا ٹی وی نے جب ان سے پوچھا تھا کہ کیا لائے عمل ہوگا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ ودن 15 ڈیز مکمل کیا جائے گا. آن لائن پورٹل کے ذریعے جو ہے لوگ اپلائی کریں گے. آج حکومت کی جانب سے, پاور ڈویژن کی جانب سے اور نیکا کی جانب سے بتایا گیا کہ جتنے بھی یہ چارجنگ سٹیشنز ہیں حکومت جو ہے سرمایہ کاروں کو لانا چاہتی ہے تاکہ یہ کھل جائے اور جتنے بھی گاڑیاں آئیں گی تو وہ یہاں پر چارج ہوگی. ساتھ ساتھ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ گلی محلوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے چارجنگ سٹیشنز ہیں, لیٹ سپوز اگر الیکٹرک بائکس آتی ہے تو وہ اس سے چارج ہوگی. نیپرا نے آج اس پر فیصلہ محفوظ کیا اور مزید اعداد شمار کے بعد جو ہے اپنا فیصلہ جاری کرے گی. بہت شکریہ آپ کا ذیشان یوسف زئی.